أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تو خدا کا شکر ہے کہ سورہ حمزہ کی تفسیر سے فارغ ہو چکے ہیں. سورہ حمزہ کی تفسیر مکمل ہو گئی اور اب ایک نئے سورہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. اور شروع کار میں یا شروع تفسیر میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی اس مقدس اور بابرکت کتاب کی تعلیمات سے آشنا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کے سروں پہ قرآن کے سائے کو باقی رکھے انشاءاللہ. چلیں سورہ فیل کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ فیل قرآن مجید میں جو سوروں کی ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کا 105 نمبر کا سورہ ہے. 105 نمبر کا سورہ ہے. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے لہذا اس کو مکی کہا جاتا ہے. اس سورہ کے اندر آیات کی تعداد 5 ہے. اس سورہ میں کل 5 آیتیں ہیں. ٹھیک، یہ سورہ کا مختصر تعارف. اب محتوا اور فضیلت اس سورہ کی. اس سورہ میں کن مسائل کو، کن مضامین کو، کن عناوین کو بیان کیا گیا ہے وہ دیکھنا ہے. جیسا کہ اس سورہ کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، فیل ہاتھی. یہ تاریخ کی ایک مشہور و معروف داستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سورہ میں. اور یہ مشہور و معروف واقعہ اس سال رونما ہوا ہے جس سال نبی کریم کی ولادت باسعادت ہوئی. یعنی یہ حادثہ اور نبی کریم کی ولادت ایک ہی سال میں ہے جس کو سال عام الفیل، اسی لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. چونکہ یہ واقعہ جس سال رونما ہوا ہے اس سال کو عام الفیل کہا گیا. ٹھیک، اور اسی سال میں نبی کریم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی. اسی لیے جب کہا جاتا ہے نبی کریم کی ولادت کس سال میں ہوئی ہے، یہ عام الفیل. اس سے پہلے سالوں کا حساب کتاب کچھ اور تھا، اس کا نام کچھ اور تھا. لیکن جس سال ابرہہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکے آیا ہے، اس سال کو عام الفیل کا نام دیا گیا. وہاں سے عام الفیل کا سلسلہ شروع ہوا ہے. ٹھیک، اور یہ کب تک چلا ہے مولانا بتائیں؟ نہ بعثت تک. کیا ہے؟ بعثت تک. سن 1 عام الفیل کو نبی کریم کی ولادت باسعادت، سن 30 عام الفیل کو مولا علی علیہ السلام کی. پھر 10 سال کے بعد جب نبی کریم 40 سال کے ہو گئے ہیں تو 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے. سورہ الگ کی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو بعثت کا 27 رجب، ٹھیک، یوم بعثت. ٹھیک، وہاں سے پھر بعثت کا سال شروع ہوتا ہے. اور بعثت کا سال کب تک چلتا ہے؟ ہجرت تک. 13 سال رسول خدا جو مکے میں رہتے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو وہاں سے ہجری سال شروع ہوتا ہے جو آج تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بات صورت اس سورہ میں وہی ابرہہ کی مشہور و معروف داستان اور حکایت ذکر کی گئی ہے جس میں ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر کے
ابرہہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آیا، اور اسی سال میں پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی۔ یمن، یہ ابرہہ کہاں سے آیا تھا؟ لشکر لے کر کے یمن سے آیا تھا۔ یہ بھی کافر تھے، یہ بھی مشرک اور کافر تھے، لیکن اللہ نے کافروں کے اس عظیم لشکر سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، خانہ کعبہ کو بچایا۔ اور اس سورہ میں اس داستان کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ کم سے کم لوگوں کو عبرت ملے، لوگوں کو درس ملے کہ جو خدا کافروں کے اتنے عظیم لشکر کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر کے اور لشکر کو تاڑو مار کر کے، لشکر کو نیست و نابود کر کے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ خدا کتنا قدرت مند ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے سب عاجز ہیں، سب ناتوان ہیں۔ ٹھیک کرے گی ان سورج چنان کی ازنامش پیداس، یہ سورج جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ اشارے میں داستان تاریخی معروفی می کنات، کہ جو ایک مشہور و معروف تاریخی داستان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ در سال تولد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع شدے، تو جو نبی کریم کے پیدائش اور ولادت کے سال میں واقع ہوا تھا، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ہی سال میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابرہہ کا واقعہ اور نبی کریم کی ولادت دونوں ایک ہی سال میں واقع ہوئے۔ وہ خداوند خانہ کعبہ، خداوند متعال نے خانہ کعبہ کو، یہ جس کی نسبت خدا کی طرف کی جاتی ہے، جس کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے، از شر لشکر عظیم کفاری، کفار کے عظیم لشکر کے شر سے، از سرزمین یمن سوار برفل آمد بودن، کہ جو یمن سے ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے آئے تھے، حفظ کر بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ سرزمین یمن سے ہاتھیوں کی پشت پر سوار ہو کر کے کفار جو ایک عظیم لشکر لے کر کے آئے تھے اور جن کا مقصد خانہ کعبہ کو مسمار کرنا تھا، خدا نے کافروں کے اس عظیم لشکر کے شر سے خانہ کعبہ کو محفوظ رکھا، بچایا۔ ان سورہ یادآور ان داستان عجیب است، یہ سورہ اسی عجیب و غریب داستان کو یاد دلاتی ہے، بیان کرتی ہے۔ اس سورہ میں اسی عجیب داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ بسیاری از مردم مکہ ان را بخاطر داشتن، کہ مکہ کے بہت سارے لوگ اس واقعے اور اس داستان کو اپنے حافظے میں محفوظ کیے ہوئے تھے، لوگوں کو یاد تھا۔ واقعہ کب پیش آیا اور یہ سورہ کب نازل ہوا؟ جب یہ سورہ نازل ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مکے کے لوگ ابرہہ کی داستان بھول چکے تھے، نہ، مکے کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں ابرہہ والی داستان یاد تھی۔ کیوں یاد تھی؟ زیرا در گزشتہ نزدیکی واقع شدے کو، کیونکہ گزرے ہوئے نزدیک کے زمانے میں ہی یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس واقعے کو گزرے کوئی بہت زمانہ نہیں ہوا تھا، قریب کے زمانے میں ہی یہ واقعہ رونما ہوا تھا، 40-50 سال ہوا تھا۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ کئی سو سال ہو گئے ہوں کہ جس کو لوگ بھول گئے ہوں۔ مکے کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا تھا، اس واقعہ اور اس حادثے کو دیکھا تھا، لہذا ان کو یہ واقعہ یاد بھی تھا۔ یادآوری ان داستان ہوشیاری اس میں کفار مغرور اللجوج۔ خوب اب سوال یہ ہے کہ آخر
ابرہہ کی داستان اس سورہ میں کیوں دہرائی گئی؟ اس داستان کو یاد دلانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کیوں آخر یہ واقعہ یاد دلا کہ یہ ایک زنگ خطر ہے، ایک ہوشیاری ہے، ایک گوشمالی ہے، ایک یاد دہانی ہے جو لجوج اور مغرور کافر ہیں، ضدی دھرمی اور مغرور کافروں کے لیے ایک زنگ الرٹ ہے، ایک زنگ خطر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے ایک ہوشیار ہے کہ بے دانن کہ یہ لجوج و مغرور کفار جان لیں کہ در برابر قدرت خدا کم ترین قدرتی نہ دارن، کہ خدا کی قدرت کے مقابلے میں ان کی قدرت کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا جس قدر قادر ہے، خدا جس عظیم قدرت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں ان ہٹ دھر اور مغرور کافروں کی قدرت و طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوندی کی لشکر عظیم فیل لبعان پرندگان کوچک، وہ خدا کے جس نے ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو ان معمولی اور چھوٹے پرندوں کے ذریعے وان سنگریزہائے نیم بند اور ان چھوٹی چھوٹی کنگریوں کے ذریعے کہ جنہیں حجارت من سجیل کہا جاتا ہے، درہم کوبید، ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو کیا کر دیا مولانا؟ درہم کوبید، تار و مار کر دیا، ان کو نصف و نابود کر دیا۔ قدرت دارت کہ ان مستقبران لجوج رنین مجد، تو جو خدا چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اور معمولی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو چبایا ہوا بھوسا بنا سکتا ہے، خاک میں ملا سکتا ہے، تو یہ ہٹ دھرم اور یہ متکبر کافر ان کی کیا اوقات ہے؟ خدا چاہے تو ان کی ہستی بھی نابود کر سکتا ہے، خدا چاہے تو ان پر بھی عذاب نازل کر کے انہیں بھی ختم کر سکتا ہے۔ جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ ہاتھیوں کے عظیم لشکر کو معمولی پرندوں کے ذریعے سے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دے، وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان ضدی اور متکبر کافروں کو بھی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، انہیں بھی مجازات کرے، انہیں بھی سزا دے۔ نہ قدرت انہا عظیم تر از قدرت ابرہہ بود، کیونکہ یہ جو نبی کریم کے سامنے کفار ہیں، ٹھیک، یہ جو رسول خدا کے سامنے کفار ہیں، نہ تو ان کی قدرت و طاقت ابرہہ سے زیادہ ہے، عظیم ہے، بڑی ہے، نہ لشکر و نفرات آنہا، اور نہیں ابرہہ کے لشکر کی تعداد سے زیادہ ان کے لشکر کی تعداد ہے۔ وہی کہہ رہے نہ قدرت آنہا عظیم تر از قدرت ابرہہ بود، نہ ان ضدی اور متکبر کافروں کی قدرت ابرہہ کی قدرت اور طاقت سے زیادہ عظیم تھی، نہ لشکر و نفرات آنہا، اور نہیں ان کے لشکر کی تعداد ہرگز بے ان حد میں رسید، اور نہیں ان کے لشکر کی تعداد ابرہہ کے لشکر کی تعداد تک پہنچ سکتی تھی۔ یعنی شما جو ان ماجرا را با چشم خود دیدی، چرا از مرکب غرور پائین نمی آئے؟ خلاصے کلام یہ کہ تم نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا، یہ داستان، یہ منظر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے خدا نے ابرہہ کے لشکر کو تار و مار کیا، کیسے نیست و نابود کیا۔ تم نے یہ ساری داستان، یہ سارا قصہ، تم شاہد ہو اس واقعے کو، تم نے دیکھا ہے یہ منظر کو، اس لیے غرور کر رہے ہو، اس لیے ضد پہ اڑے ہوئے ہو۔ کیوں نہیں مرکب غرور سے نیچے آتے؟
کیوں نہیں تم لوگ اسلام قبول کرتے؟ کیوں نہیں آئین خدا پرستی کی طرف آتے؟ کیوں نہیں رسول خدا کی دعوت کو قبول کرتے؟ کیوں ضد پہ اڑے ہوئے ہو؟ کیوں کبر و غرور میں مبتلا ہو؟ یعنی شما کے ان ماجرا را با چشم خود دیدید، یعنی تم سب نے اس داستان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چرا از مرکب غرور، کیوں غرور کے سواری سے، غرور کے مرکب سے پائن نہیں آئے، نیچے نہیں آتی، یعنی کیوں نہیں کبر و غرور چھوڑ دیتے، ضد اور ہر درمی کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اب آئیے اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اس سورت کی تلاوت کا ثواب کیا ہے؟ در فضیلت تلاوت ان سورے در حدیث از امام صادق علیہ السلام آمده ہر کا سورہ فیل در نماز واجب بخانت در قیامت ہر کوہ و زمین ہموار و خلوقی برائے شہادت میں دہر کو از نماز گزارانا۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں چھٹے امام کی ایک حدیث ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص واجب نمازوں میں سورہ فیل کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن ہر پہاڑ، ہر ہموار زمین اور ہر مٹی کے ڈھیر اور مٹی کے ٹکڑے اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ نماز ادا کرنے والوں میں سے تھا، اور ایک منادی آواز دے گا کہ میرے بندے کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، ہم تمہاری گواہی کو اس کے فائدے اور نقصان کے سلسلے میں قبول کرتے ہیں، میرے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں داخل کیا جائے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میں دوست رکھتا ہوں اور جس کے عمل کو میں پسند کرتا ہوں۔ ایک حدیث یہاں پہ ذکر کی گئی ہے اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں۔ در فضیلت تلاوت ان سورے، اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت میں در حدیثی از امام صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں آمدے اس وارد ہوا ہے کہ امام فرماتے ہیں ہر کس جو شخص سورہ فیل کو در نماز واجب نماز میں بخانت پڑھے گا، در قیامت والے دن ہر کوہ و زمین ہموار، ہر پہاڑ اور ہر ہموار اور سرخیز زمین و کلوخ کہتے مولانا ہمارے یہاں جو کھیت جوتا جاتا ہے تو جو مٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے شکل میں اس کو ڈھیلا ہم لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو فارسی میں کہتے ہیں کلو۔ تو یہ مٹی کے ہر ٹکڑے یوں کہا جا سکتا ہے، ہر پہاڑ، ہر ہموار زمین اور زمین کا ہر ٹکڑا برائے او اس کے لیے شہادت می دہت گواہی دے گا کہ او از نماز گزاران است، یہ نماز گزاروں میں سے ہے، نماز پڑھنے والوں میں سے۔ وہ منادا صدا می زند، اور ایک منادا آواز دے گا دربار بندے من داس گفتی، کہ میرے بندے کے بارے میں تم نے سچ کہا، صحیح کہا، شہادت شمارا تمہاری گواہی کو بے سو یا زیان او، فائدے یا نقصان او، اس کے فائدے یا نقصان میں بھی پذیری قبول کریں گے۔ بندم را بدون حساب، میرے بندے کو بغیر حساب و کتاب کے داخل بہشت کنید، بہشت میں داخل کرو، جنت میں لے جاؤ اسے۔ وہ کسیس کے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ من بیرا، کہ میں اس کو دوست دارا، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ وہ عمل شرانی دوستارم، اور اس کے عمل کو بھی دوست رکھتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ خلاصے کلام یہ ہوا کہ واجب نماز میں سورہ فیل کی تلاوت کرنے والے کے سلسلے میں زمین کا ہر ٹکڑا اس کے نمازی ہونے کی گواہی دے گا،
اور خدا بھی اس گواہی کو قبول کرے گا اور آواز دے گا کہ میرے اس بندے کو بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں لے جایا جائے، اور خدا اس کے ساتھ دوستی کا اعلان کرے گا، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، اس کے عمل کو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے کسی کو بہشت میں جانے کا حکم دے خدا، خدا کسی کی محبوبیت کا اعلان کرے۔ بدیہی ان ہمیں فضیلت و ثواب و پاداش عظیم۔ اب یہ جو اس روایت میں اس سورہ کی تلاوت کی جو فضیلت اور اس کے جو عظیم اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے، یہ صرف تلاوت کرنے سے مل جائے گا؟ پھر یہ بات واضح ہے کہ اذعان کثیر، یہ عظیم اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہے یا اس شخص کو نصیب ہوگا، اس شخص کو دیا جائے گا کہ باخواندن ان آیات کہ جو ان آیات کی تلاوت کرنے، ان آیات کو پڑھنے کے بعد از مرکب غرور پیادے شود، غرور کی سواری سے نیچے اتر جائے، یعنی جو اپنے کبر و غرور کو چھوڑ دے، جو اپنے سینے سے کبر و غرور کے غبار کو دور کر دے، نکال دے، بدر طریق رضائے حق گام بردارت، اور خدا کی رضایت کے راستے میں اپنا قدم اٹھائے اور بڑھائے، یعنی جو کبر و غرور سے دور رہے گا اور خدا کی رضا اور اس کی اطاعت کی راہ میں قدم بڑھائے گا، اس کو یہ عظیم اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تنہا زبان سے آیات کے الفاظ کو تلفظ کرنا اور ادا کرنا کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے، سورہ میں جو دستورات دیے گئے ہیں، جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، انسان اس پر عمل بھی کرے۔ عمل کے بغیر صرف الفاظ کی تکرار سے یا الفاظ کے تلفظ سے اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اب یہ سورہ فیل یہ آیتیں ہیں، جو 5 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف ماکول۔ الم تر کیف، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک تمہارے پروردگار نے کیا کیا، کہ اصحاب الفیل ہاتھی سواروں کے ساتھ، آیا نہ دیدی پروردگارت با اصحاب فیل یعنی لشکر ابرہے چیکر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے اصحاب فیل یعنی ابرہا کے لشکر کے ساتھ جو خانہ کعبہ کو نابود کرنے کے لیے آیا تھا، چیکر کیا کیا، آیا نقش آنہا را در ضلالت و تباہی قرار نہ دار، علم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کے نقشے کو ضلالت و تباہی میں قرار نہیں دیا، وبرسر انہا پرندگانی را گروہ گروہ فرشتات، اور کیا ان کے سروں کے اوپر پرندوں کو سب بسب گروہ گروہ نہیں بھیجا، کہ باسنگہائے پوچھ کی آنہا را ہدف قرار می دادن، کہ جو معمولی اور چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کے ذریعے سے انہیں اپنا نشانہ بنا رہے تھے، در نتیجے آنہا را ہم چونکا ہے خورد شدے قرار دار، اور نتیجتاً ان لوگوں کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند قرار دیا۔ ٹھیک، یہ ترجمہ تھا یہاں سے شان نزول اور باقی دوسرے مطالب انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ ٹھیک، یہاں تک